اور جس کو میں نے جھنڈا دینا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے. حضرت علی کو جھنڈا دیا خیبر کا وہ کل تھا فتح ہو گیا. کل کی میرے نبی نے بتائی علماء بیان کر کے کہتے ہیں یہ تو بندی وہابی آختے نے جانتے نہیں. آپ نے کل کی خبر دی یا نہیں؟ کل کی ایک خبر کو علم غیب کہتے ہیں. ایک چیز کی خبر اس کو علم غیب کہتے ہیں. بدر کی رات آپ نے دائرے کھینچے ابو جہل یہاں مرے گا عتبہ یہاں مرے گا شیبہ اسی دائرے کے اندر مرے. تو یہ بیان کر کے علماء کہتے ہیں دیکھا ہے نبی پاک کو ابو جہل کی موت کا پتہ تھا جگہ کا بھی پتہ تھا. میں نے کہا اسے علم غیب کہتے ہیں. اس سے آپ علم غیب ثابت کرتے ہیں. تو چونکہ علم غیب اور اطلاع علی الغیب اس میں فرق لوگ نہیں کر سکتے اس لیے اطلاع علی الغیب بیان کر کے ثابت کیا کرتے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. یہ ہے اصول. کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے. کوئی نہیں. وما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی نہیں جانتا. لیکن آپ نے ابو جہل عتبہ شیبہ کا بتا دوں علم غیب. پہلے یہ سمجھیے کہ علم غیب ایک ذرے سے لے کے آفتاب تک اس ساری چیزوں کا علم. ایک حقیر ذرے سے لے کے آفتاب اور پانی کے ایک قطرے سے لے کے سمندر تک حشرات الارض سے لے کے حاملین عرش ملائکہ تھا. زمین کی پستی سے لے کے آسمان کی بلندی تک ما تحت الثری سے لے کے ثریا تک ہر عدم سے لے کے موجود تک ازل سے ابد تک اس کا کلی اور مکمل اور محیط علم صرف اللہ کے پاس ہے. ماضی حال مستقبل جو ہو چکا جو ہو رہا ہے جو آئندہ ہوگا دنیا و آخرت کا علم زمین و آسمان کی ایک ایک چیز کا علم سورج کی ایک ایک شعاع ایک ایک ذرہ درختوں کا ایک ایک پتا گھاس کا ایک ایک تنکا ریت کا ایک ایک ذرہ پہاڑوں کا ایک ایک کنکر درندے پرندے چرندے حشرات الارض کیڑے مکوڑے چیمٹیاں مچھر حیوانات جمادات انسان فرشتے انسان کے جسم پہ اگنے والا ایک ایک پار کیڑے مکوڑے چیمٹیاں مچھر ان کا کلی اور محیط علم. یہ چیمٹی کہاں مرے گی
اس مچھر نے کہاں مرنا ہے، اس مکھی نے کہاں مرنا ہے، اس کتے نے کہاں مرنا ہے، جنگل کے اس درندے نے کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، کم مرنا ہے. اسے کہتے ہیں علم غیب. اور یہ خاصہ کس کا ہے؟ صرف ابو جہل کے مرنے کی جگہ نہیں جی، صرف اتبا کے مرنے کی جگہ نہیں، ہر انسان کے مرنے کی جگہ، ہر درندے کے مرنے کی جگہ، ہر چرندے پرندے کے مرنے کی جگہ، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، مچھر، ہر ایک کے مرنے کی جگہ. ان کی عمر کتنی ہوگی، موت کیسے واقع ہوگی، اس کو علم غیب کہتے ہیں. یہ خاصہ نبیوں ولیوں کا نہیں، اللہ. نبوت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پتہ ہو اس دنیا میں چیونٹیاں کتنی رہتی. پتہ نہیں لوگوں نے کیوں اس وصف کو مخلوق کے لیے کمال سمجھ لی. ایک نبی کے لیے ضروری ہے کہ ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میرے جسم پہ بال کتنے. ایک نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں درخت کتنے ہیں، ان پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں، اس پہ لگنے والے پتے کتنے ہیں، پھل کتنے ہیں، ثمرات کتنے ہیں، گھاس کے تنکے کتنے ہیں، اس کائنات میں چیونٹیاں، مکھیاں، مچھر، سانپ، لاکھ کتنے. ایک نبی کے لیے یہ ضروری ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے؟ نہیں، پتہ اس کو ہونا چاہیے جس سے ان کی روزی کا انتظام کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے وصف ہے، اور وہ کس کی ذات ہے؟ ان میں سے غیب کی ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز، دو چیزیں، 10 چیزیں، 100 چیزیں، 1000 چیزیں، لاکھ چیزیں، اس کی اگر اللہ اپنے کسی نبی کو اطلاع دے دے اسے علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی بعض الغیب. بعض غیب کی بعض خبروں پر اللہ نے اپنے نبی کو کیا دے دی. اب آپ علم غیب اور اطلاع علی الغیب کے درمیان فرق سمجھ آئے. علم غیب ایک الگ چیز ہے اور اطلاع علی الغیب الگ. وہ جو میرے آقا نے کہا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، ایک بات کی خبر ہے، علم غیب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اطلاع علی فاضل. ابو جہل یہاں مرے گا، اتبا یہاں مرے گا، علم غیب نہیں ہے، وہ اطلاع علی الغیب ہے. غیب کی کچھ خبروں پر اللہ اپنے نبی کو مطلع کر دے، اطلاع دے دے، اسے علم غیب ہو نہیں. لوگ ایک رخ دکھاتے، دوسرا رخ دکھائیں، مسئلہ واضح ہو. لوگ یہ بیان کرتے ہیں مصر سے کرتا چلا، حضرت یعقوب سینکڑوں میل دور بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہ گیا ہے تو آج مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی. کرتے کی خوشبو آ رہی. اس کو بیان کر کے ثابت کیا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا جانتے تھے کرتا آ رہا. یہ ایک رخ. دوسرا رخ یہ ہے کہ 3 میل کے فاصلے پر کنعان کے کنویں میں یوسف 3 دن تک رہے. مجھ میں تو جرت نہیں ہے، کسی میں جرت ہے تو وہ بولے کہ حضرت یعقوب کو پتا تھا، دیکھ رہے تھے،